بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں غیر مسلموں سے تعلقات۔ ہمارا یہ سبق حصہ اول ہے، اس کے بعد دوسرے اور تیسرے حصے پر بھی انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے، لیکن یہ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اپنی عادت و معمول کے مطابق ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ پڑھیں گے کہ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو ہمارے پچھلے اور گزشتہ سبق کا عنوان تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانی حقوق، یا سیرت النبی کی روشنی میں انسانی حقوق۔ اس حوالے سے ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا کہ انسان پر دو طرح کے حقوق لازم ہوتے ہیں، ایک اللہ کے حقوق، ایک بندوں کے حقوق۔ پھر اس حوالے سے ہم نے کچھ قرآنی آیات پڑھی، کچھ نصوص پڑھی اور انسانی حقوق کی اہمیت کے بارے میں پڑھا۔ اسی تناظر میں ہم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھا کہ نبی علیہ السلام نے ان میں مواخات یعنی بھائی چارگی قائم کی تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے ابو درداء کے حالات کو دیکھ کر انہیں کچھ نصیحتیں کی۔ یہ نصیحتیں چونکہ حقوق العباد سے متعلق تھی، لہذا ہم نے اپنے درس کا اس کو بھی حصہ بنایا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کا تبرک ملنے پر اور انہیں اپنا حق وصول کرنے کے حوالے سے ایک واقعہ تھا، وہ ہم نے پڑھا۔ حضرت بریرہ اور مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا کہ حضرت بریرہ نے نبی علیہ السلام کی سفارش کے باوجود اپنا انسانی حق وصول کیا۔ تو اس طور پر ہمارے گزشتہ درس کا یہ خلاصہ بنتا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو ان کے تمام حقوق ادا کیے ہیں۔ تو اس طریقے سے آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں غیر مسلموں سے تعلقات۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے جو انسانوں کو دنیا و آخرت کی کامیابی کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انسانیت کے لیے جو آخری دین اور آخری راہ فلاح دی وہ دین اسلام ہی ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، اللہ تعالیٰ کا خطاب سب انسانوں سے اور سب انسانوں کے تمام طبقات سے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ترجمہ یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، یعنی وہ آخری پیغمبر ہیں اور تمام کے تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے نبی علیہ السلام ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس لحاظ سے جس دین کا خطاب دنیا کے تمام انسانوں اور ان کے تمام طبقات سے ہو، جو اس حیثیت سے سامنے آئے کہ وہ سارے کے سارے عالم کی فلاح و نجات کا ذریعہ ہے، وہ کسی طبقے سے نفرت اور عداوت کا درس نہیں دے سکتا، ورنہ اس کا خطاب محدود ہو کر رہ جائے گا۔ جو نظریات طبقات کے درمیان کشمکش پیدا کرتے ہیں وہ ایک کے ذریعے دوسرے کا استحصال کرتے ہیں، ان کو کمزور کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ان میں عمومی اپیل گویا نہیں ہوتی۔ وہ ایک کے لیے پرکشش ہوتے ہیں تو دوسروں کے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہوتے۔ اسلام نے اپنے عقیدے اور فکر کو عام کرنے کے لیے جبر و اکراہ کے تمام طریقوں کو رد کیا ہے کہ اسلام کی دعوت تو دی جائے گی، اسلام کو پھیلایا تو جائے گا اور بھرپور طریقے سے پھیلایا جائے گا، لیکن یہ تشدد کے ذریعے سے نہیں، زبردستی بزور شمشیر نہیں، بلکہ اشاعت اسلام صرف دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ہوگی۔ ان میں سے ہر طریقہ اس کے نزدیک ناجائز اور ممنوع ہے جو جبر اور اکراہ کا راستے کی طرف لے کر جائیں۔ اسلام کے لیے اس نے صرف دعوت و تبلیغ کی راہ کھلی رکھی ہے، وہ اپنی بات دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے اور اسے قبول یا نہ قبول کرنے کی پوری آزادی دیتا ہے۔ اس نے صبر و ثابت قدمی کے ساتھ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے اور مخالفین اور مزاحمت کرنے والے، روڑے اٹکانے والے کو ہمت، حوصلے، عزم کے ساتھ ہمت سے ہمیشہ برداشت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام اپنے متبعین کو، اپنے فرزندان کو کیسے صبر پر ابھارتا ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے
اور ان کو اچھی طرح سے چھوڑ دیجئے۔ یہ قرآن نصوص ہمارے سامنے آ گئی کہ جس میں نبی علیہ السلام پر یہ آیات اتری تھیں، اور یہ مکی آیات تھیں کہ نبی علیہ السلام کو مکمل طور پر صبر کرنے کا کہا گیا کہ آپ بالکل اپنی طرف سے کوئی کارروائی نہ کریں، کسی طرح کا کوئی انتقام نہ لیں، کفار جو کر رہے ہیں، دشمن جو کر رہے ہیں وہ کرنے دیں۔ اسی طریقے سے دین اسلام نے بار بار کہا کہ یہ راہ عفو درگزر کا تقاضا کرتی ہے، جو اسلام لانا چاہتا ہے اس کو معاف کر رہے ہیں، لہذا آپ ہمیشہ درگزری کا معاملہ، معاف کرنے کا معاملہ رکھیں اور اس کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، کہ بس آپ ان سے تو درگزر ہی کرتے چلے جائیے اور سلام کہیے، ان کو بہت جلد اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ یہاں پر اس طریقے سے دو آیات ہم نے ذکر کر دی، اگر موقع ہے بلکہ ایک اور آیت ہم اس موقع پر ذکر کر دیتے ہیں جس میں حکم ربانی ہوتا ہے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اچھی طرح درگزر کیجئے، تمہارا رب وہی ہے جو پیدا بھی کرتا ہے اور باخبر بھی ہے۔ تو اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی رواداری کا معاملہ کیا۔ پھر اس میں یہ جتنی بھی نصوص ہم نے پڑھی، جتنی بھی آیات ہم نے پڑھی، یہ غیر مسلموں کے ظلم و تشدد کے معاملے پر ہے کہ ان کو درگزر کرنا ہے، ان پر زور زبردستی نہیں کرنی، ان پر تشدد نہیں کرنا۔ تو اس طور پر اسلام نے ہدایات دی کہ بات چیت میں، دعوت و تبلیغ میں اور اپنے عام طرز عمل میں ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ جس سے بدترین دشمن کی بھی دشمنی ختم ہو جائے اور وہ دوستوں کی صفوں میں آ جائے۔ اسلام نے تعلقات میں صداقت، سچ اور راست بازی کی پابندی کرنے کی کا کہا ہے، اور جھوٹ، مکر و فریب اور اس طرح کے برے طریقے کار جو ہوتے ہیں ان سے اجتناب کرنے کا کہا ہے۔ نخوت، استکبار، تکبر وغیرہ کی جگہ اسلام نے کہا کہ تواضع ہونی چاہیے، عاجزی، انکساری اور خاکساری کا مزاج ہونا چاہیے۔ اکھڑ پن، درست مزاجی اور شدت کے مقابلے میں اسلام نے کہا کہ نرمی اور رفت، نرمی کو بالکل نرما جانے کو پسند کیا ہے، غیظ و غضب پر قابو پانے کا کہا ہے اور تحمل و برداشت کا رویہ اختیار کرنے کی ہدایات دی ہے۔ انتقام کبھی کبھی اگر موقع آ جائے کہ انتقام لینا ہی پڑے تو اس میں بھی اسلام نے اپنے فرزندان کو، اپنے متبعین کو پابند کیا ہے کہ انتقام میں بھی حد سے آگے نہیں بڑھیں گے اور عفو درگزر سے کام لیں گے، اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے بھلائی سے دینے کی ترغیب دی ہے، اور شر و فتنہ فساد سے بچنے اور ہر حال میں عدل و انصاف پر قائم رہنے کی تاکید کی ہے۔ یہ ہدایات بالکل عام ہیں، ان کا تعلق خاص مسلمانوں سے نہیں، وہ صرف اپنے تعلقات میں ان کا احترام کریں۔ اس معاملے میں اسلام نے اپنے اور غیروں میں کوئی فرق نہیں کیا۔ اسلام نے اپنے ماننے والے کو ربط و تعلق پیدا کرنے کا کہا ہے کہ سامنے والا کسی بھی مذہب و عقیدے کے سے تعلق رکھنے والا ہو، اسلام کے فرزند سے توقع کی جائے گی کہ وہ ان کے پابند رہے گا۔ جس سماج میں اخلاقیات کی فرما روائی ہو وہاں فطری طور پر ظلم و زیادتی کے امکانات کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اگر کبھی اس طرف کوئی غلط قدم اٹھے تو قانون اس کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا فرض ادا کرتا ہے۔ تو اس طور پر اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ معاملات اچھے طریقے سے ادا کرنے اور ان کے ظلم و زیادتی پر، ان کے کسی ہونے والے جرم جبر پر مکمل طور پر برداشت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا پہلا حصہ جو اپنے درس کا تھا وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آج کے درس کا اگر ہم خلاصہ پڑھیں تو آج کے ہمارے درس کا عنوان تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانی حقوق حصہ اول۔ اس سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، تمام کے تمام اصول، قواعد، کلیات اس دین کے اندر موجود ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا اس اشاعت اسلام کے حوالے سے اسلام نے کبھی بھی کسی کو پابند نہیں کیا کہ بزور شمشیر اور گردن پر تلوار رکھ کر کسی کو مجبور کیا ہو کہ تم مسلمان ہو ہی جاؤ، بلکہ بڑے اچھے طریقے سے اسلام نے دین کا پھیلاؤ کیا ہے، اور دین اسلام کا پھیلاؤ دعوت و تبلیغ سے ہوا ہے۔ اشاعت اس کی جو ہوئی ہے وہ تبلیغ سے، ترغیب سے ہوئی ہے۔ پھر اگر اس دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں مخالفت بھی آتی ہے تو اسلام نے ہمیشہ اپنے ابناء کو، اپنے فرزندان کو، ماننے والوں کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ مخالفت پر صبر کریں، اور اس صبر سے متعلق کچھ نصوص آج کے درس کے اندر ہم نے پڑھی۔ یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلا جو ہمارا درس ہوگا وہ سیرت النبی اور انسانی حقوق حصہ دوم ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔